في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی بہت ہی مشہور اور معروف آیات تلاوت کی ہے. یہ کہیے کہ اسلام کا سب سے پہلا سبق، یا یوں کہہ لیجئے کہ سیرت پاک کا پہلا سبق. ویسے بھی یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی طرف اس ماہ کو منسوب کیا جاتا ہے. سیرت پاک کو بیان کر لینا اتنے مختصر سے وقت میں بہت ہی کٹھن اور محال کام ہے. سیرت کا پیغام، ہمیں سیرت کا پیغام کہنا ہے اور سننا. سب سے پہلا اعلان، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی پکار جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو اپنے نبی کے ذریعے سے سنائی گئی، سب سے پہلا پیغام جو اللہ نے دیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنایا، وہ یہی آیات ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. 30ویں پارے کی یہ سورت ہے جس کی 5 آیتیں اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی. فرمایا گیا کہ اقرأ، پڑھیے. کیا پڑھنا ہے؟ کہ بسم ربک الذی خلق، نام پڑھیے اس کا جس نے تمہاری تربیت کی، جس نے تمہیں پالا، جو تمہیں پالتا ہے، جو چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، بڑے سے بوڑھا کرتا ہے، جو تمہیں ناپید سے پائد کرے گا اور پید سے ناپید یعنی موت دے دے گا تم کو، جو تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں لایا اور دنیا میں لا کر پھر قبر کے حوالے کر دے گا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، کھانا دیتا رہے گا، جو تمہاری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اسی کا نام سب سے پہلے پڑھنا ہے. اصل میں دنیا میں اختلاف یہی ہے کہ پڑھے تو کیا پڑھے. اسی کے چکر میں آدھی دنیا گمراہ ہو گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں مدرسہ میں پڑھو، کچھ لوگ کہتے ہیں اسکول اور کالج میں پڑھو، ایجوکیشن لے لو. کیا لیا جائے؟ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. جھگڑا ہی نمٹا دیا. قرآن کریم کی عادت ہے. اور قرآن آیا کیوں ہے؟
جھگڑتی ہوئی دنیا کو ملانے کے لیے آیا، جھگڑتی ہوئی دنیاؤں کے فیصلے کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ یا کیا اسکن تم آدان فالف بین قلوبکم، یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم آپس میں جھگڑ رہے تھے، تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، جس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ پتا چلا قرآن کریم نے جوڑنے کا کام کیا ہے، جھگڑوں کو نمٹانے کا کام کیا ہے، قول فیصلہ کن باتیں سنائی جو دونوں پارٹیوں اور دونوں طرف کے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک پارٹی کا فائدہ ہو اور ایک جماعت کا نقصان ہو، قرآن ایسا فیصلہ نہیں کرتا۔ قرآن کریم تمام کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فیصلہ کیا، اسکن تم آدان فالف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو جب یہ اختلاف ہوا کہ کیا پڑھائیں کیا پڑھیں، ہم ڈگری حاصل کریں پہلے یا پہلے کچھ اور پڑھیں، مدرسے والوں کی بات مانیں یا اسکول اور کالج والوں کی بات مانیں، قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے پہلے اس کا نام اور اس کا علم پڑھنا ہے۔ یا تو دوسری زبان میں یوں کہہ لیجیے، جس نبی کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو، جس نبی کی محبت کا اعلان کرتے ہو، جس نبی سے تمہیں عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے، جو نبی کی تعلیم تمہارے لیے جان ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تم تیار ہے، اس نبی والی تعلیم کو لے لو جس کو علوم نبوت کہتے ہیں۔ آج کے موجودہ دور کے اندر میری اور آپ کی صحیح معنی میں کوئی رہنمائی کر سکتا ہے تو یہی قرآنی علوم نبوت، جس کو میں اور آپ قرآن کا علم کہہ لیں گے یا دین کا علم کہہ لیں گے، وہی دینی علم، قرآن کا علم، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا، میرے اور آپ کے عقائد کی حفاظت کرے گا، اعمال کی حفاظت کرے گا، دنیا میں جتنے آنے والے حالات ہیں اس سے ہمیں بچائے گا، بچا سکتا ہے تو صرف اور صرف یہ قرآن بچا سکتا ہے۔ دو چیزیں ہیں میرے اور آپ کے لیے، دو چیزیں جس کو ہمیں روزانہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا دے دی جو دن میں 5 مرتبہ، ایک رکعت میں 4 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ سیدھا سادہ ترجمہ کر دیتے ہیں، اہدنا، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ جو شارٹ کٹ ہو، بہت لمبا نہیں ہو، چلنا جس کے اوپر بہت بھاری نہ پڑے، ہاں جس کا عمل کرنا بہت بوجھل ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ پتا چلا کہ قرآن کی جو تعلیم ہے وہ شارٹ کٹ ہے، سیدھی ہے، سستی ہے اور بالکل آسان ہے۔ صراط المستقیم، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ علماء مفسرین نے صراط مستقیم کے بارے میں 2 باتیں لکھی ہے، بہت مختصر تعلیم۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ قرآن والا راستہ اور رسول والا راستہ، 2 چیزیں چاہیے، اور ہماری ہدایت کے لیے بھی یہی 2 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت اور میرے طریقے، ان دونوں میں سے جس کو بھی تم نے تھام لیا، ان دونوں کو اگر تھام لیں گے دنیا میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی بھٹک نہیں سکیں گے۔ پتا چلا کہ میری اور آپ کی کامیابی کی ضامن 2 ہی چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ۔
ایک کتاب اللہ کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم. یہی دو تعلیم مجھے اور آپ کو بھی حاصل کرنی پڑے گی، اور ہمیں اپنی اولاد کے لیے بھی یہی فکر کرنی پڑے گی. قابل مبارکباد ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو مدارس کی چہار دیواری کے لیے بھیج دیا، قرآن کریم کی تعلیم دلوا دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے آگاہ کر دیا. بہت خوش نصیب ہے وہ بچے جن کو یہ لائن ملی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی ایجوکیشن کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں، آپ کو تاریخ بتاتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی تک، 600 سال تک، 6 صدی ہجری تک اسکول کی تعلیم، ایجوکیشن اور قرآن کی تعلیم دونوں برابر سرابر چلتی تھی. ایک آدمی ڈگری میں بھی پورا ہوتا اور ایک آدمی، وہی آدمی قرآن کی تعلیم میں بھی برابر چلتا. پھر دو دیواریں آپس میں قائم ہو گئی، اور ایجوکیشن والوں نے جب دیکھا کہ قرآن کی تعلیم پر رہ کر اپنی خواہشات پر مکمل عمل نہیں کر سکتے، ہٹا دو قرآن کو، ہٹا دو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو. باقاعدہ دنیا کے اندر ایک جماعت وہ بھی جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ ہماری ترقی کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس لیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم تو مانیں گے صرف کلام اللہ کو، قرآن کی مانیں گے، قرآن کے علاوہ ہم حدیث ہمارے لیے قابل اعتماد نہیں ہے. نہ پچھلے زمانے میں نہ ابھی کے زمانے میں حضور کا کام صرف قرآن پہنچانا تھا، حضور کا کام اس سے زیادہ کچھ اور نہ تھا. ایک جماعت نے یہ اعلان کیا اور وہ آواز آج تک دنیا میں کچھ بیوقوف قسم کے لوگ لے کر چل رہے ہیں. باقاعدہ یہ اعلان ہوا، باقاعدہ ایک فرقہ بن گیا، باقاعدہ ایک جماعت بن گئی کہ محمد کو مانتے ہیں، اس حیثیت تک مانتے ہیں کہ وہ قرآن لا کر دے ہم کو اور ہم قرآن پر عمل کریں. ہم محمد کی حدیث پر عمل کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. کیوں کہ انہوں نے دیکھا کہ قرآن کریم جو بات کرتا ہے وہ شارٹ میں بات کرتا ہے، اس بات کو اگر کوئی پھیلاتا ہے تو وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پر قرآن میں کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. کون کون سی پڑھو؟ فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء. یہ قرآن میں نہیں ہے. پھر کہاں لانا پڑے گا؟ عمل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، تعلیم رسول میں جب گئے تو 5 نمازوں کی تعین نام کے ساتھ ملی. فجر کی اتنی، ظہر کی اتنی رکعت، عصر کی اتنی، مغرب کی اتنی. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات فرمائے. اب وہ لوگ کہ جو ڈکشنری کے غلام ہیں، انہوں نے کچھ معنی لے لیے. اگر حدیث کو لیتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ان کو پڑھنی پڑے گی اور وہ پڑھنا ان کے لیے دشوار ہے. اس لیے انہوں نے صاف طور پر حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کر دیا. ایسے ہی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب قیامت تک کے آنے والے مسائل کو شارٹ میں بیان کرتا ہے. اس کو کھول کر بیان کرنے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. جب دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ ہماری خواہشات پر عمل کرنے میں حدیث رکاوٹ بنتی ہے تو انہوں نے حدیث کو سائڈ پر کر دیا اور ایسے ہی لوگوں نے ایجوکیشن کا نعرہ لگایا. اور آج ایجوکیشن نے ناس مار کے رکھا ہے. بلکہ یہ کہیے کہ اس دنیا میں کچھ قومیں وہ ہیں جو ہمیں ایمان سے ہٹا دینا چاہتی ہے، کافر بنا دینا چاہتی ہے، ہمیں شرک میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مرتد بنا دینا چاہتے ہیں، ہماری اولاد کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں ایمان ہٹا کر کہ ان کو کافر بنا دیا جائے. اور ہماری نوجوان نسل کو ایمان سے بیگانہ کر دیا. بالکل
ایمان سے دور کر دیا. صرف ہمارا نام مسلمان ہے. بہت تو یاد ہوں گے تو 5 کلمے ہمیں یاد ہوں گے. نہ ہمیں نبی کا نام یاد، نہ ہمیں نبی کے کام یاد، نہ ہمیں قرآن کے پاروں کے نام یاد، نہ ہمیں قرآن کی سورتوں کے نام یاد، نہ ہمیں قرآن کا پیغام یاد، ہمیں کچھ یاد نہیں. یہ بات اور ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے نام پر، دین کے نام پر لڑتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے، لیکن اسلام کی جو باتیں معلوم ہونا چاہیے وہ نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہم نے اپنی اولاد کو بتایا ہے. کڑوا کریلا اور نیم چڑا. کریلا تو بہت میٹھا ہوتا ہے نا، نہیں، کریلا کڑوا ہوتا ہے اور نیم کا جھاڑ کڑوا. اس کے اوپر کڑوا کڑوے پر چڑھ جائے تو ٹریڈ مارک، پکا کڑوا ہو جائے. تو یہی ہوا کہ ایک تو ہم جاہل، دین کی تعلیم سے دور، اور پھر ایجوکیشن اس نے اور کڑواہٹ کو ڈال دیا، یعنی ہمیں ایمان سے دور کر دیا. اور تیسرا کڑواہٹ ڈال دی ہے تو حضرت موبائل، اور موبائل میں بھی گیم، جس نے نہ ظالم کو چھوڑا نہ عالم کو چھوڑا، مولویوں کو بھی نہ چھوڑا، مدرسہ کے طلباء کو بھی بہت پسند گیم. ارے بعض لوگوں کو تو قبضیات ہو جاتا ہے، ٹوائلٹ بھی نہیں ہوتی جب تک بیت الخلاء میں جا کے گیم نہ کھیلے. عجیب گیم کی بیماری ہے. ٹرین میں بیٹھے تو گیم، مسجد میں، ہاں جی ہم نے دیکھا مسجدوں میں لمبے بیانات ہوتے ہیں رات کے، تو ادھر مول صاحب بیان کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کام کی پریکٹس کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ کونے میں بیٹھ کے موبائل کا گیم کھیل رہے. عجیب بیماری ہے گیم. یہ گیم نے تو پتہ نہیں سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو جو وقت بچا تھا، یہ اس کا ایفیکٹ سب سے زیادہ ہماری نسل اور ہماری اولاد کے اوپر ہو رہا. ہمارے بچے دیکھو، صبح سے ان کے 24 گھنٹے گنوا دوں اگر ہو سکے، اور بچوں کو اٹھا لوں میں یہاں سے، چھوٹے چھوٹے بچے کے بیٹا کھڑے ہو جاؤ میری بات سے بتاؤ، تو بچے میرا اتفاق کریں گے. 6 گھنٹے اسکول کی تعلیم کے، 1 گھنٹہ آنے جانے کے اندر لگ جاتا ہے 7. اس کے بعد آنے کے بعد ٹیوشن کے 2 گھنٹے، کم از کم 2 گھنٹے، حالانکہ 3 گھنٹے ہوتے ہیں. یہ ٹیوشن نام کی بیماری بھی کہتے ہیں اتنے تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے، ہم پورا بدن داغدار ہے، زخم جگہ جگہ کے اوپر ہے، کون سی باتوں کو رکھا جائے. ایک طرف اسکول اور اسکول اور ایجوکیشن والوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ ایک بچہ 6-7 گھنٹے اسکول میں پڑھتا ہے، اس کے علاوہ 3 گھنٹے ٹیوشن کے دیتا ہے. کیوں بھائی؟ اسکول میں کیا پڑھا کہ 3 گھنٹے ٹیوشن کے لیے بھی جانا پڑا؟ کبھی آپ نے مدرسہ کے اندر سنا کہ ایک طالب علم مدرسہ کے اندر جو تعلیم پڑھتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ جو دارالعلوم جو ہوتے ہیں، جہاں پر بخاری شریف مسلم شریف مولویت کے 10 سال ہوتے ہیں، وہ آپ کی اسکول کی جو کالج کی تعلیم ہے اس سے بھی ہائی لیول کی تعلیم وہ ہوتی ہے. کبھی آؤ مدرسہ میں چکر لگانے کے لیے، آپ دارالعلوم کی تعلیم کو آپ یہی سمجھتے ہیں مدرسہ ہے، وہی ہمارا بلغہ کی تعلیم ہوگی. ارے ان طلبا کو پوچھو جو رات کو 2 بجے سوتے ہیں، صبح 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، 3-3.5 گھنٹے کی نیند پر وہ اپنا گزران چلاتے ہیں. یہ تو قرآن اور حدیث کی برکت ہے جو ان کو سنبھالے ہوئے ہے. قرآن اور حدیث کی برکت ہے جو ان کی حفاظت کیے ہوئے. اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید. بتاؤ ہے کوئی قوم؟ آپ کی سائنس تو یہ کہتی ہے 8 گھنٹے کی تعلیم چاہیے. ہمارے یہاں صوفی باغ کا ایک مرتبہ سالانہ جلسہ ہو رہا تھا، تو ایک صاحب جلسے میں آئے ہمارے یہاں. صبح 10 بجے جلسہ شروع ہونا تھا، تو مدرسہ میں آئے اور منہ پھاڑ کے جمائیے کھا رہے ہیں کر کے، ایسا لگ رہا ہے جیسا بھی کھا جائیں گے. کہنے لگے آج تو بہت جلدی اٹھ گیا، رات کو 2 بجے سویا تھا، صبح 10 بجے تو اٹھ بھی گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ رات کو 2 بجے سویا تھا، صبح 10 بجے تو اٹھ بھی گیا. کمبخت 8 گھنٹے سو کر آیا، پھر بھی کہتا آج تو بہت جلدی اٹھ گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ قوم سے پوچھو مدرسہ میں پڑھنے والی لیٹ میں لیٹ 2 بجے، اگر جلدی سوتے بھی ہوں گے تو 1 سے پہلے تو کوئی سوتا نہیں. اس کے بعد صبح 5 بجے اٹھ جانا ہے، 3.5 گھنٹے اور دوپہر میں آدھا گھنٹہ، 4 گھنٹے کی نیند.
لیکن جب سبق میں بیٹھتے ہیں کلاس میں تو بالکل فریش، پتا چلا اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے تو سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ملا دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایجوکیشن مت دو، موجودہ دور کا ایجوکیشن ہمارے بچوں کے ایمان کو لوٹنے کا سبب ہے، اور ایجوکیشن کے 7 گھنٹے، ٹیوشن کے 2 گھنٹے ہم اسکولوں میں بھیج رہے اپنے بچوں کو۔ ماسٹر لوگ اگر کوئی یہاں ہو، میں ان کی معافی مانگتے ہوئے بات بتلانا چاہتا ہوں کہ 7 گھنٹے آپ کو ہم نے اپنا بچہ دے دیا، کیا پڑھایا کہ 3 گھنٹے پھر ہمیں پیسہ خرچ کر کے آپ کے پاس ٹیوشن کے لیے بھیجنا پڑا۔ کبھی مدرسہ کے ٹیوشن کے لیے سنا کہ کوئی بخاری شریف کا ٹیوشن لینے کے لیے گیا، کوئی جلالین شریف کا ٹیوشن لینے کے لیے گیا، کوئی مسلم شریف کا ٹیوشن لینے کے لیے گیا، کوئی عربی کا گرامر اور ویاکرن پڑھنے کے لیے، نحو اور صرف پڑھنے کے لیے، منطق جو سب سے ڈینجر سبجیکٹ ہے اس کو پڑھنے کے لیے کوئی طالب علم الگ سے ٹیوشن پڑھنے کے لیے گیا۔ کبھی آپ نے سنا مدرسے کی کتاب اتنی چھوٹی نہیں ہوتی، اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اٹھاوے تو بخار آ جاوے، بخاری کو اٹھا لے تو بخار آ جاوے، اتنی بھاری بھاری کتابیں پڑھتے، لیکن کبھی بھی ان کو کبھی بھی وہ ان کی ٹیوشن کے لیے نہیں جانا پڑتا۔ تو 3 گھنٹے ٹیوشن کے، 7 اور 3 10، اس کے علاوہ بچہ آدھا گھنٹہ اگر کھیلا نہ کھیلا، مدرسے کا ٹیوشن یا مدرسہ، اس کے بعد ہوم ورک اسکول کا جو 1.5 سے 2 گھنٹہ، تقریباً 12 گھنٹے بچے کے ایجوکیشن میں لگ رہے، ایجوکیشن میں لگ رہے، اور بالکل یتیم مسکین مرا پڑا کچرے جیسا ٹائم جو ہے وہ ہمارے مدرسے کو دیا جاتا ہے، مکتب میں ایک بچے کو بھیجا جاتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آدھا گھنٹے کے اندر، کیونکہ آپ جلدی چھٹی بھی چاہتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر آپ اپنے بچے کو عالم بھی بنانا چاہتے ہیں، مسائل بھی آ جاوے، اردو بھی آ جاوے، قرآن کریم بھی آ جائے۔ حال یہ ہے کہ ہمارے بچے ایمان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اس وقت جو تعلیم کی فکر کرنا ہے، کان کھول کر سنیے، وہ اپنی بیٹیوں کی۔ ہندوستان کے اندر باقاعدہ یہ دیکھا گیا کہ ان مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنا ہو تو لڑکوں کے اوپر نہیں، بہت آزما لیا، بیٹیوں کو دین سے دور کر دو۔ کس کو دین سے دور کرو؟ بیٹیوں کو۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ کہ پہلے ایجوکیشن کی اہمیت کو ثابت کیا گیا، جب مسلمانوں پر ایجوکیشن طاری ہوا اور اپنی لڑکیوں کو اسکول اور کالجوں میں بھیجا، تو دوسری طرف اس طرف کچھ ہندو متعصب اور قوموادی پارٹیوں نے باقاعدہ لو جہاد کا ہوا کھڑا کر دیا، لو جہاد کا، کہ یہ مسلمان ہندو لڑکیوں کو بھگا رہے، حالانکہ بالکل بات غلط ہے، وہ تو مخلوط تعلیم یعنی ملی جلی اسکول کی تعلیم، اس کا نتیجہ تو ہونا ہی تھا، لڑکے اور لڑکیاں آگ اور لکڑی دونوں ایک کلاس میں بیٹھے اور آگ نہ لگے، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ پہلے انہوں نے اپنی بیٹیوں کا بالکل کلچر بدلا، ویسٹرن سٹائل اور ویسٹرن کلچر کے اوپر لائے، کچھ مسلمان جاہل قسم کے لڑکوں نے ان کی بیٹیوں سے لو لگایا، اور نام نہاد مسلمان لڑکے اکا دکا ایسی حرکت کر بیٹھے، اس کا نتیجہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ سن عیسوی 2100 تک مسلمانوں کی بیٹیوں کو ہم بھگا لیں گے، اپنی بہویں بنائیں گے، اور یقیناً یہ صرف آن پیپر نہیں تھا، یقیناً یہ ان کا اعلان تھا، اور باقاعدہ روزانہ سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر آپ پڑھیں، ہماری بیٹیوں کو ہمارے سورت ضلع میں بہت کم نظر آ رہا ہے، لیکن پورے ہندوستان کے اندر بڑی سپیڈ کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹیوں کو بھگایا جا رہا، ان کو پریگننٹ کیا جا رہا، ان کو حاملہ کیا جا رہا ہے، 4 5 مہینے کی حاملہ لڑکیوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ اب وہ بھی اتنی جاہل، کیونکہ نہ کلم آتا ہے نہ قرآن آتا ہے، کیا کریں گے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو اسکول پڑھانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، پڑھائیے آپ
آپ کو پڑھانے کا شوق ہے، ڈگریاں دلانے کا شوق ہے، دلائیے، لیکن ہمارے حضرت محمد رضا اجمیری فرمایا کرتے تھے پہلے ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے دو، یہ سب سے زیادہ یہ لائف پروف جیکٹ ہے، یہ قرآن کا جیکٹ پہنا دو، پھر انشاءاللہ کوئی کفر ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے بچوں کو، اسی لیے تو انہوں نے کہ ہم قرآن کی تعلیم سے دور رہیں، ہماری سٹیز میں اور شہروں کے اندر کے جی، نرسری، اپر کے جی، اپر نرسری، بالواڑی، پھولواڑی، یہ نام سے معصوم بچوں کو 2.5 سال کی عمر میں اسکول کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کا پروگرام ہی ان کے پاس نہ رہے۔ ہم تو مسلمانوں سے کہتے ہیں تم اپنے پیسے شادیوں میں برباد کر دو، ادھر ادھر برباد کر دو، بچاؤ پیسے۔ اور وہ لوگ جو ایجوکیشن کے بہت اعلان کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں ان پیسوں کے ذریعے سے آؤ تم میدان میں، ہم مدرسے والے لوگ ہیں، ہم مدرسے کا چندہ کرتے ہیں، ہم تم کو بھی سپورٹ کریں گے، آ جاؤ، تم کالج بناؤ، تم اسکول بناؤ، تم یونیورسٹی بناؤ۔ مسلمانوں کی اپنی کالج، اپنی یونیورسٹی ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو خالی آپ اعلان کرتے ہیں۔ جی ہمارا کام کہنے کا، ہم اپنی فیلڈ میں جا رہے، تم آؤ اپنی فیلڈ میں آؤ، ہمارا تعاون لو، اعلان کرو، ہم تم کو مدد کرنے کے لیے اس میں بھی تیار ہے۔ حالانکہ علماء کرام تو الحمدللہ یہ ذمہ داری سمجھے ہوئے اور یہ ذمہ داری سمجھ کر دیکھو اسکول کالج بھی چلاتے ہیں۔ کہیں جمبو سر چلے جائیے تو مولانا مفتی احمد دیولا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اب کلکوا چلے جاؤ مولانا غلام محمد بستانوی جس نے گجرات اور مہاراشٹر اور اس کے علاوہ کئی علاقوں میں اسکول اور کالج، حتیٰ کہ MBBS کالج تک کا جس نے جال پھیلا رکھا ہے۔ ہمارے بہت سے ٹیچر اور ماسٹر حضرات